بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اور قلنا ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تو رہ یا ٹھہر انت تو وزوجکا اور تیری بیوی الجنت جنت میں وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اور ہم نے کہا اے آدم تو رہ اور تیری بیوی جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس میں سے رغدن بافراغت حیث جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو وکلا منہا رغدن حیث شئتما اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے تم چاہو ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا ہذہ الشجرہ اس درخت کے فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منها رغدا حیث شئتما اور ہم نے کہا اے آدم تو رہ تو اور تیری بیوی جنت میں ہم نے کہا اے آدم ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے تم چاہو اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے فازلہم الشیطان پس ازلہ پھسلا دیا بہکا دیا ہما ان دونوں کو الشیطان شیطان نے عنہا اس سے اس درخت سے فاخرجہما پس اخرجا اس نے نکلوا دیا ہما ان دونوں کو مما اس سے کہ کانا تھے وہ فیہ اس میں فازلہم الشیطان عنہا فاخرجہما مما کانا فیہ پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اسے اور نکلوا دیا اس سے جس میں وہ تھے وقلنا اور ہم نے کہا اہبطو اتر جاؤ یہاں سے بعض حکم بعض تمہارا لباس ان بعض کا عدو دشمن ہے وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ہم نے کہا اترو یہاں سے بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے وَمَتَاعٌ اور فائدہ ہے اِلَى حین ایک وقت تک فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اسے پس نکلوا دیا اس نے انہیں اس سے جس میں وہ تھے اور ہم نے کہا اترو یہاں سے بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے ٹھہرنا ہے متاعن فائدہ ہے یا فائدہ اٹھانا ہے الی حین ایک وقت تک فتلقى آدم من ربی پس تلقى سکھائے آدم یا سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربی اپنے رب سے کلمات چند کلمے فتاب چنانچہ متوجہ ہوا علیہ اس پر فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات چنانچہ متوجہ ہوا یعنی اللہ مہربانی کے ساتھ اس پر انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات پس متوجہ ہوا اس پر یعنی اللہ تعالی
انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، قلنا ہم نے کہا اہبطوا تم اترو، منہا یہاں سے، جمیعا سب کے سب، پس اما اگر یأتینا آئے تمہارے پاس، آئے یأتینا آئے کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، قلنا اہبطوا منہا جمیعا فاما یأتینکم منی ہدی، پس ہم نے کہا اترو یہاں سے سب کے سب، اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تابعہ پس جس نے پیروی کی، تابع داری کی، پیروی کی، ہدایہ ہدایت کی، فلا خوف پس نہیں ہوگا کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ فمن تبع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پس جس نے پیروی کی، میری ہدایت کی، پس نہیں ہوگا خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا فاما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہم نے کہا اترو یہاں سے سب کے سب، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، پس جس نے پیروی کی، میری ہدایت کی، پس نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہ لوگ آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارے گزشتہ سبق میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد، اس میں اپنی روح پھونکنے کے بعد، زندہ اور جاوید ایک جیتا جاگتا انسان بنانے کے بعد، فرشتوں سے کہا بابس و سجدہ کرو، علم کی فضیلت بیان کرنے کے بعد فرشتوں نے سجدہ کر دیا اور ابلیس نے انکار کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ اب آدم علیہ السلام کو پیدائش کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ٹھہرایا کہ آپ یہ جنت ہے، باغات ہیں، پھل ہیں، نہریں ہیں، بہترین رہنے کی پرسکون جگہ ہے، آپ اس میں رہو۔ اور اکیلے رہنے کی بجائے اللہ رب العزت نے زندگی کا ساتھی اماں حوا کی شکل میں ان کو دے دیا، اور ان کو پسلی سے، آدم علیہ السلام کی پسلی ہی سے پیدا فرمایا۔ اب مرد میں سے عورت کو پیدا کرنا یہ بھی اس کی قدرت ہے، اور پھر پسلی سے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، جو سب سے ٹیڑھی ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر بھی ٹیڑھا پن موجود ہے، چونکہ اثر وہی ہے۔ تو فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اگر اس کو اسی طرح اس کے ساتھ گزر بسر کرو گے تو اچھے طریقے سے کر لو گے، اچھے طریقے سے۔ اور اس کا توڑنا کیا ہے؟ اس کا توڑنا طلاق ہے، جدائی ہو جاتی ہے۔ خاندان، دو افراد نہیں جدا ہوتے، دو خاندان، دو قبیلے، کنبے، دو برادریاں جدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی بیوی حوا کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا، اور یہ ان کے اثرات اس میں موجود ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کا جنت میں دل لگانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، یا ان کی تسکین کے لیے اللہ رب العزت نے اماں حوا کو ساتھ پیدا فرما دیا۔ چونکہ اس سے تھوڑا پیچھے غور کریں کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے ان کو زمین میں جان نشین، ایک دوسرے کا خلیفہ بنانا تھا۔ تو خلیفہ تو نسل انسانی تو پھر ایسے ہی پھیلنی تھی نا جی، چلنی چلانی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، یہ جنت ہے جہاں سے جیسے دل چاہتا ہے کھاؤ پیو موج کرو، کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جیسے دل چاہتا ہے کھاؤ پیو اور یہاں رہو۔
ولا تقربوا هذه الشجر، لیکن تھوڑا سا امتحان بھی ساتھ رکھ دیا کہ یہ جو فلاں درخت ہے نا اس کا پھل نہیں کھانا۔ آزمائش تھی، امتحان تھا، اصل مقصد تو زمین پہ آنا تھا، جنت براستہ جنت ہو کے، براستہ جنت سے۔ تو کہہ دیا کہ یہ جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا۔ اب وہ درخت کون سا ہے؟ کسی صحیح حدیث سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ کسی نے کہا کچھ کوئی درخت ہے، کسی نے کہا کوئی ہے، کسی نے کوئی ہے۔ اگر پتہ چل بھی جائے بالفرض، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کون سا درخت تھا، جو بھی تھا کھا لیا، وہ اللہ رب العزت کی مشیت کے اندر تھا، انہوں نے کھانا تھا اور پھر اس کے بعد نیچے آنا تھا زمین پہ۔ یہ سارا ایک پری پلان کہتے ہیں نا، یہ سارا بنا ہوا ایک پروگرام تھا۔ تو اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے فرمایا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اب مفسرین ذکر کرتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے کہ شیطان پھر ان کے پاس گیا، بلکہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ۔ وہ بدبخت قسمیں کھانے لگا، کہنے لگا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خیر خواہ ہوں، میں بہت پرانا ہوں، تم تو کل کے، مجھے پتہ ہے یہ زمین میں نے ساری چپا چپا اس کا چھانا ہے، آسمان کو میں نے دیکھا، فرشتوں کے اندر میں بیٹھا ہوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ تمہیں صرف اس لیے روکا گیا ہے کہ تم اس کا اگر کھا لو گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ آدم نے سنا کہ یار گل تے بڑی ٹھیک ہے، موج اتنے رواں گے، موج رہے گی، یہ اگر اتوں چلے گئے تو پھر تے نعمتیں تو نہیں ملو گی۔ تو وہ قسمیں کھانے لگا۔ آدم علیہ السلام اس بدبخت کی قسم کے اس چکر میں آ گئے، یعنی کہہ سکتے ہیں اب ان کی قسم کے لارے میں آ گئے۔ کوئی ان کے ذہن میں تھے اب بندہ کوئی اللہ کے نام کی قسمیں بھی کھاتا ہے، کوئی جھوٹی قسم بھی کھاتا ہے۔ جھوٹی قسم تو نہیں ہو سکتی، اگر یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے تو اس نے چونکہ اتنا ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی، ان کو پھسلانے کی، ورگلانے کی کوشش کی، کہ وہ جو اندر سے محسوس ہونے لگا یار واقعتاً یہ خیر خواہی ہمارا ہوگا، یہ ہماری خیر کی بھلائی کی بات کر رہا ہے۔ تو جب اس نے قسم کھا دی، وَقَاسَمَهُمَا، ان دونوں کے لیے اس بدبخت نے قسم کھائی، کہنے لگا انی لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، میں اصل میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے تو اللہ نے نکال ہی دیا ہے، میں چاہتا ہوں تم نہ نکل جاؤ، تم تو مزے سے رہو یار، تم تو مزے سے رہو، مجھے تو چلو نکال دیا ہے، میری خیر ہے، تم تو سکون سے رہو۔ جب قسمیں کھانے لگا تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان کی قسموں کے اس چکر میں آ گئے اور اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا۔ جب درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ نے فرمایا تھا آدم میں نے روکا نہیں تھا، یہ تیرا امتحان تھا، آزمائش تھی اور تو بول گیا۔ یہی وجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ناسی آدم و ناسی ذریت، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ان کے ذہن میں وہ بات نہ رہی کہ اللہ نے روکا ہوا ہے، یا پھر کہنا چاہیے کہ شیطان کے پھسلانے اور ورگلانے میں یا سبز باغ دکھانے کے اندر اس انداز تک اس میں جو ہے وہ پھنس گئے کہ ان کو یہ یاد نہ رہا کہ میں اللہ نے مجھے روکا ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، آگے پھر ان کی اولاد بھی جو ویسے بھول جاتی ہے۔ تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے ولا تقربوا هذه الشجر، اس کے قریب نہیں جانا۔ ایک اور بات، ایک ہے کھانا نہیں ہے، ایک ہے قریب نہیں جانا۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ شریعت ہر اس کام سے روکنے کا سدباب پہلے کر لیتی ہے۔ مثلا یہی دیکھ لیجئے، یہ نہیں کہا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، بلکہ اس کے قریب ہی نہیں جانا۔ قریب جاؤ گے نہیں تو پھر کھاؤ گے بھی نہیں، یعنی وہ جو برائی ہے اس کا راستہ پہلے سے بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آگے جا کے ہم پڑھیں گے اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کرنا تو بعد کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا۔ ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح۔ اس حلال اور حرام کے درمیان میں مشتبہات ہیں، مشکوک چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں، جس میں شکوک و شبہات ہیں، پتہ نہیں حلال ہے، پتہ نہیں حرام ہے، پتہ نہیں صحیح ہے، پتہ نہیں صحیح، جائز ہے ناجائز ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہ اس طرح کی نا مشکوک چیزیں۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو ان مشتبہ چیزوں سے بچا لیتا ہے فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس بندے نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی۔ ومن وقع فی الشبہات، جو بندہ ان مشتبہ چیزوں میں واقع ہو گیا تو وہ اپنا نقصان کر بیٹھا۔
وہ پھر شکوک و شبہات میں پڑھ کے وہ بہت دور نکل گئے، اور فرمایا اللہ کی چراگاہ ہیں، جیسے زمین کے اوپر چراگاہیں ہوتی ہیں جانوروں کی، اللہ کی بھی چراگاہ، اور اس کی چراگاہیں جو ہے وہ کچھ حلال چیزیں ہیں، کچھ حرام چیزیں۔ جو حرام چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے وہ پھر وہ گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لہذا بچت اسی چیز میں ہے، انسان مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب بھی نہیں جانا، سد باب کے طور پر پہلے ہی روک دیا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم جاؤ گے وہ پھل کھاؤ گے، اس کے قریب جاؤ گے، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ ایک کام سے روکا گیا ہے نہیں کرنا، بندہ کر لے، نافرمانی ہے، زیادتی ہے۔ ایک کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، بندہ پھر کر لے، تو کرنے سے بندہ ظالم۔ یہی وجہ ہے نا کہ گناہ انسان کرتا ہے تو اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں جا کے وہاں سزا کے اندر جو اللہ تعالیٰ معاف کرے پڑھنا پڑے گا، بھگتنی پڑے گی اور برداشت کرنی پڑے گی، تو اپنے اوپر ظلم ہی ہے۔ اس لیے فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم دونوں نے یہ پھل کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے پھسلا دیا، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس بدبخت نے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کی اور ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا۔ اس پھل کھانے کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا آدم میں نے تجھے روکا نہیں تھا پھل نہیں کھانا، پھل نہیں کھانا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا ہم نے کہا بس اب اترو یہاں سے، چلے جاؤ، اب جنت کے اندر نہیں ٹھہرنا، اب نے تم نے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین کے اندر اب ٹھہرنا ہے، وہاں جا کے تم نے ٹھہرنا ہے، اب تم نے یہاں نہیں رہنا، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ اس میں دو چیزیں مراد لی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بنی آدم جو ہے آپس میں یہ ایک دوسرے کا دشمنی رکھے گی نافرمانی کے نتیجے میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہارا ٹھکانہ زمین کے اندر ہے، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک کے لیے، ایک وقت یعنی جو جتنی زندگی ملے گی اتنی تم دنیا میں رہو گے، پھر اور تم موت کے راستے میں پھر مٹی میں دوبارہ مٹی ہو جاؤ گے، پھر جب وقت آئے گا اللہ رب العزت پھر قبروں سے نکال کے پھر اپنے حضور پیش کرے گا۔ تو فرمایا اب یہاں سے تم چلے جاؤ، اب یہاں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو جب آدم علیہ السلام زمین پہ آ گئے تو پھر بڑا پچھتاوا ہوا کہ یار شیطان واقعتاً بڑا خبیث تھا، اس نے ایسے ایسے سبز باغ دکھائے کہ اس نے ہمیں پھسلا دیا، غلطی ہماری ہے۔ غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ تو سراسر غلط ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف جب رجوع کی، اللہ کی طرف رجوع کی، رابطہ کیا، یا اللہ غلطی تو ہو گئی ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں کلمات سکھائے، چند کلمات۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہمارا رب تو ہے، ہم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے معاف نہ کیا ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان خسارے میں چلا گیا، اگر تو نے معاف نہ کیا، ہمیں معافی نہ مل سکی، ہم بھی خسارے والے ہو جائیں گے۔ لہذا یا اللہ تو رحمت فرما، اپنی شفقت فرما، اپنا کرم فرما، مجھے معاف کر دے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، وہی رحم کرنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ تو قلنا اهبطوا منها جميعا، پھر مکرر دوبارہ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کہا اترو یہاں سے سب کے سب۔ فإما يأتينكم مني هدى، زمین کے اوپر اب جا رہے ہو تو وہاں تم نے رہنا ہے، ٹھہرنا ہے، تو تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایات آئیں گی، احکامات آئیں گے، وہاں رہنے سہنے کے طور طریقے آئیں گے، تو جو ہمارے ان احکامات کی پیروی کرے گا، وہ ہماری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر اس کے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کہ وہ غمگین بھی نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین ذکر کرتے ہیں آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا یا اللہ اب جنت سے تو نے نکال ہی دیا ہے، اب زمین پہ بھی آ گیا ہوں، اب وہاں واپسی کا بھی کوئی راستہ ہے؟ وہ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے مستدرک حاکم کے اندر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت کے اندر عصر سے لے کر مغرب کا جو دورانیہ ہے اتنا وقت وہاں رہے، مستدرک حاکم میں آتا ہے اتنا ایک وقت رہے۔ تو وہاں رہنے کے لیے جو رہے تھے اور وہاں جو نعمتیں، جو بہاریں، جہاں جو آسائشیں وہاں دیکھی تھیں، تو دنیا کے اوپر ہے تو یہاں تو کچھ نہیں تھا، بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ دنیا کے اوپر جو پھل ہیں، یہ انگور ہے اور یہ کھجور ہے اور اس طرح کے پھل ہیں، یہ جنت سے آئے تھے،
جن ایسے آئے تھے، لیکن ان کا اور ان کا فرق یہ ہے، یہ خراب بھی ہو جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی پہلی بات یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھل خراب نہیں ہوتے، یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست اللہ رب العزت نے اس انداز سے کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام کہنا کہ یا اللہ اب وہاں واپسی بھی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں واپسی ہو سکتی ہے، اب ہماری طرف سے جو احکامات آئیں گے، جو ہدایات آئیں گی، جو ان ہدایات کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کل کو ہمارے پاس جب آئے گا تو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، ہم پھر وہی گھر، وہی جنت دوبارہ اس کو دے دیں گے، اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور آخری آیت میں فرمایا جا رہا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے دنیا کے اوپر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جنہوں نے پھر بھی کفر کا راستہ اختیار کر لیا، شیطان کے اعلی کار بن گئے، جھٹلا دیا ہماری آیات کو، ہماری طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو، احکامات کو جھٹلا دیا، پسے پش ڈال دیا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، کفر کا راستہ اختیار کر لیا، اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، پھر یہ وہ بد نصیب ہوں گے جن کو ہم آگ کے اندر داخل کریں گے، دوزخ کے اندر ہم ان کو ڈالیں گے، ہم فیہا خالدون، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک جنت ہے اور ایک دوسری جہنم ہے۔ احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے تو پھر جنت ہے، اگر نہیں کرنی تو پھر جہنم ہے۔ دونوں راستے اللہ رب العزت نے دکھلا دیے ہیں۔ یہ مختصر خلاصہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔